رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہے۔ کہ کل یعنی 12 تاریخ کو میں اپنا موبائل اٹھایا، واٹس ایپ چیک کرنے لگا تو ایک گروپ میں یہ میسج آیا ہوا تھا کہ ایک نصرت خاتون نام کی ایک لڑکی جو بہت ہی مہذب اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ ایک غیر مسلم سے شادی کر لی ہے۔ چنانچہ جب یہ مضمون میں نے پڑھا تو اس کو تفصیل جاننے کی کوشش کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب یہ خبر علماء کرام کو پہنچی کل، تو ہمارے جو اکابر علماء کرام ہیں وہ گئے لڑکی کے گھر میں۔ تو جب وہاں جا کے یعنی جب ان کی تحقیقات کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی جن کی عمر کافی ڈھلی ہوئی تھی اور ان کے رخ انور میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائے ہوئے تھے، یعنی وہ داڑھی شریف رکھے ہوئے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ وہیں وہ بے بس اور بے سہارا باپ ہوں جن کی بیٹی نے اتنے گھنونا اور نجس کام کی ہے۔ چنانچہ ان کے والد صاحب رو پڑے اور کہنے لگے، علماء کرام نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی یہ کیسے بگڑی اور آپ کی بیٹی کا تعلق کہاں سے تھا، کیا آپ کی بیٹی اسکول میں پڑھتی تھی؟ تو وہ ان کے والد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی 3-4 سال سے اسکول نہیں گئی ہے، میری بیٹی اسکول اور کالج سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور میری بیٹی بہت نیک سیرت خوبصورت تھی اور ہمیشہ نماز روزے کی پابندی کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر ہوا کیا اس اسلامی بہن کے ساتھ؟ وہ شادی کرنے میں مجبور ہو گئے، غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے میں مجبور ہو گئے۔ جب علماء کرام نے دیکھا تو فرمایا کہ آپ کی بیٹی اسکول بھی نہیں گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، تو ایسے معاملہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ چنانچہ ان کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ میری بیٹی نماز پڑھا کرتی تھی اور ہر نماز کے بعد تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، اور ہم لوگوں کو بھی ترغیب دلایا کرتی تھی، اے ابو جان قرآن پڑھا کیجیے، نماز پڑھا کیجیے، اس کی بہت فضائل ہیں۔ چنانچہ وہ بیٹی جو نیک صالح تھی آخرکار غیر مسلم کے ساتھ کیوں بھاگی؟ چنانچہ ان کے والد صاحب سے جب پوچھا گیا تو کیا وجہ ہے، تو ان کے والد نے کہا کہ میرے گھر میں ایک اینڈرائڈ فون ہے، ایک موبائل ہے۔ علماء کرام نے سمجھ گیا کہ یہ موبائل ہی کا کوئی چکر ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے فرمایا کہ موبائل لا کے ہمیں دکھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا، تلاش وہ جستجو جاری رکھی تو دیکھا کہ انسٹاگرام بھی نہیں ہے، فیس بک بھی نہیں ہے، میسنجر بھی نہیں ہے، ٹویٹر بھی نہیں ہے۔ آخر لڑکی بات کس سے کرتی تھی؟ چنانچہ انہوں نے سمجھ نہیں پایا، بلا آخر ان کو پتہ چل گیا کہ ایک ایپ ہے جن کو اسنیپ چیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ کہ چنانچہ علماء کرام نے جس ایپ کو کھولا نا تو نظر پٹی کی پٹی رہ گئی، دیکھ کے حیران رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نمبر سیو کیا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا بیشتی اور بیشتو بہت چل رہا ہے، بیشتی نام سے وہ نمبر سیو کیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کو اوپن کیا گیا، اس کے اندر گیا تو دیکھ رہے ہیں کہ چیٹ بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی بس اس موبائل کی وجہ سے اس گھنونا حرکت کی اسلام سے خارج ہو گئی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری اور ماں، ہماری بہن بیٹیاں اگر موبائل چلا رہی ہے تو ہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری بہن کسی سے بات تو نہیں کر رہی ہے، ہماری بیٹی کسی سے بات تو نہیں کر رہی ہے، کسی غیر مذہب یا کسی غیر محرم سے بات تو نہیں کر رہی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بہنیں ہمارے سامنے مرتد ہو رہی ہے، ہماری بہنیں بھتیجیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنی بہنوں کو نہیں سنبھال سکتے کہ کیوں نہیں سنبھال سکتے کہ آج یہ وجہ ہے کہ اپنی بہنوں کو نہیں ڈانٹتے کہ کیوں نہیں ڈانٹتے کہ جب آپ کسی کے بہن کے ساتھ غلط کام کیے رہیں گے، جب آپ کسی کے بہن کے ساتھ گھنٹوں بات کیے ہوئے رہیں گے تو آپ کی بہن بظاہر کسی نہ کسی غیر محرم سے بات کریں گے۔ مطالعہ ایسا نہ کریں جس طرح اپنی بہن کی حفاظت کیا کرتے ہیں اس طرح دوسروں کی بہنوں کا بھی خیال رکھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کی بہنوں کے چکر میں پڑے رہے، کوئی اور لڑکا آپ کی بہنوں کو اٹھا کے لے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج معاشرہ بہت خراب چل رہا ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، نامحرم سے قطعی تعلق کر دیجیے، رشتہ توڑ دیجیے، اپنی ماں سے بات کیجیے، اپنے باپ سے بات کیجیے، اپنے بھائی سے بات کیجیے، غیر محرم سے کوئی رشتہ نہ کرے۔ ہاں، اسلامی بہنوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلامی بہنوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، کہیں مدرسے سے آتے جاتے ہیں، کوئی غیر محرم یا کوئی لڑکا آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، فورس کر رہا ہے یا آپ کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، تو میں بیان دینا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے چچا ہیں، یعنی آپ کے جو بڑے ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ ابو جان میں اسکول میں جاتا ہوں، فلاں لڑکا مجھے ٹارگٹ کرتا ہے، فلاں لڑکا مجھے ٹارچر کرتا ہے۔ آپ گھبرائے نہیں، انشاءاللہ آپ کے بڑے بھائی ضرور معاملے کو سولو کرے گا۔